السلام علیکم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر یہ حقیقت اب واضح ہو چکی ہے کہ ایران کو صرف حملوں کے ذریعے نہیں جھکایا جا سکتا، اس کے لیے ڈپلومیسی کرنی پڑے گی، ایران کے مطالبات ماننے پڑیں گے، مذاکرات کی میز پر آنا پڑے گا۔ اور اب ایک بار پھر ڈونلڈ ٹرمپ کا پینک بٹن دبا ہوا ہے، وہ پریشان ہے، وہ جنگ ختم کرنا چاہ رہے ہیں اور وہ ایران سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ اور اب ایران کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس ایک اور موقع ہے کہ وہ مذاکرات کو کامیاب کر لے، وہ مذاکرات کی میز پر آ جائے، وہ جلد از جلد معاہدے پر دستخط کر دے، کیونکہ اگر وہ معاہدے پر دستخط کر دے گا تو جنگ رک جائے گی تو ایران میں مزید تباہی نہیں ہوگی، ایران کی معیشت کے لیے بہتر ہوگا، ایران کے مستقبل کے لیے بہتر ہوگا، ایران کا کلچر بچ جائے گا، ایران کی ثقافت بچ جائے گی، ایران کا انفراسٹرکچر بچ جائے گا، اس کی جو تیل کی صنعت ہے وہ بچ جائے گی۔ کیونکہ اگر ایران نے امریکہ کے مطالبات نہیں مانے تو امریکہ ایران کے اندر تمام تنصیبات کو تباہ کر دے گا، اس کے آئل فیلڈز کو تباہ کر دے گا، اس کے انفراسٹرکچر کو تباہ کر دے گا، اور اس کی ثقافت کے جو نشان ہیں وہاں پر ان کو بھی تباہ کر دے گا۔ تو یہ دھمکیاں امریکہ کی جانب سے مسلسل دی جا رہی ہیں، حملے بھی جاری ہیں، ایسا نہیں کہ حملے نہیں ہو رہے، لیکن ان حملوں کے کوئی مطلوبہ جو نتائج ہیں وہ حاصل ہوتے نہیں دکھائی دے رہے۔ ایران نہیں جھک رہا، ایران ان کے مطالبات کے آگے سر نہیں جھکا رہا، اور ایران کی جانب سے رد عمل شدید سے شدید تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب امریکہ حملہ کرتا ہے تو ایران امریکہ کی کسی تنصیبات میں سے کسی پر فوری حملہ کر کے اس کا جواب دیتا ہے۔ کویت کے اندر بھی اطلاعات ہیں کہ امریکی بیس پر شدید دھماکے سنے گئے ہیں، آگ دیکھی گئی ہے، وہاں بھی تباہی کے مناظر ہیں۔ امریکی ذرائع ہیں، جو مغربی ذرائع ہیں، ان سے مکمل طور پر اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، لیکن عینی شاہدین کے مطابق جو روسی میڈیا اس نے بھی اس کو رپورٹ کیا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے میڈیا اداروں نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ کویت کے اندر بڑے پیمانے پر جو امریکی بیس ہے وہاں پر دھماکے دیکھے گئے۔ تو یہ ایک سلسلہ ہے حملوں کا جو امریکہ کی جانب سے ایران پر کیا جا رہا ہے، اور ایران ان کا جواب دے رہا ہے ان ممالک کے اندر جہاں پر امریکی بیسز موجود ہے، اور ان امریکی بیسز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ جو حملے ایئر بیسز سے، امریکی بیسز سے ہٹ کر ہو رہے تھے، ان کا سلسلہ اب رک گیا ہے، اور اس کا نتیجہ پازیٹیو وے میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ جو اب مشرق وسطیٰ کے جو ممالک ہیں، جیسے سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، قطر ہے، اور جو باقی ممالک ہیں، وہ امریکہ پر اب دباؤ ڈال رہے ہیں کہ اس جنگ کو روکا جائے، اس جنگ کو بڑھنے سے روکا جائے، کیونکہ اس کے نقصانات شدید سے شدید تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حملے جب ایران سے نکل کر جو امریکی بیسز سے بڑھ کر ہوتے ہیں تو پھر اس کو ان ممالک کو بھی جواب دینا پڑتا ہے، کیونکہ ایران جو ہے جب اس پر امریکہ کا دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی پروکسیز کو بھی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے، حوثی باغی ہیں اور جو عراقی گروپ ہیں وہ بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان قطر کو، سعودی عرب کو اور متحدہ عرب امارات کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اب سفارتی سطح پر یہ کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح اس مسئلے کا فوری طور پر حل نکالا جائے، جنگ کو بند کیا جائے، مذاکرات کامیاب ہوں، اور اس سلسلے میں پیش رفت یہی دکھائی دے رہی ہے کہ امریکہ ایک بار پھر ایران کو پرسویڈ کر رہا ہے کہ وہ امریکی مطالبات کو مان لے اور مذاکرات کی میز پر آ جائے، پہلے مرحلے میں یہ جنگ بندی ہو جائے اور آبنۂ ہرمز کو کھول دیا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ آبنۂ ہرمز کو تو ہر صورت کھولنا پڑے گا، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ کل تک آبنۂ ہرمز کھل جائے گا، اور اگر ایران نے اپنا جو وہاں پر پیسے وصولی کا ایک اس کا نظام ہے، جو وہاں سے گزرنے والے جہازوں سے پیسہ وصول کیا جائے گا، ان سے ٹیکس لیا جائے گا، اگر ایسا ہوا تو پہلی صورت تو یہ ہے کہ امریکہ اس کو کسی طرح قبول نہیں کرے گا، وہاں پر بغیر کسی ٹیکسیشن کے آمد و رفت جاری رکھی جائے گی، وہاں سے کوئی جہاز کسی کو کوئی معاوضہ نہیں دے گا، آبی گزرگاہ کو استعمال کرنے کے کوئی رقم نہیں دے گا۔ لیکن اگر ایران مستقل طور پر اصرار کرتا ہے اور ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایران وہاں پر ٹیکس وصولی شروع کر دیتا ہے، تو پھر امریکہ بھی وہاں سے ٹیکس وصول کرے گا۔ یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، یا تو آپ ٹیکس نہیں دیں گے، اگر ایران لے گا تو ہم بھی لیں گے۔ تو امریکہ کی جو منطق ہے بہت نرالی ہے، اور یہاں پر صورتحال اگر ایران اصرار کرتا ہے کہ وہ ٹیکس وصولی کرے گا تو اس پورے خطے کے لیے ایک نیا خطرہ پیدا ہو جائے گا کہ ایران تو ٹیکس لے گا ہی، اور وہاں سے گزرنے والے جہازوں کو امریکہ کو بھی ٹیکس دینا پڑے گا، کیونکہ وہ جہاز جو امریکہ ٹیکس وصولی کرے گا وہ اس لیے وصولی کرے گا کہ وہ ایران سے ان جہازوں کو پھر پناہ دے گا، ان کی سیکیورٹی فراہم کرے گا، اور ان کو وہاں سے گزرنے میں سہولت فراہم کرے گا۔ تو یہ بہت کمپلیکیٹڈ سچویشن ان خلیجی ممالک کے لیے پیدا ہوگی، اس لیے یہ خلیجی ممالک بھی اصرار کر رہے ہیں کہ اس جنگ سے جان چھڑائی جائے۔ یہ غیر ضروری جنگ ہے، یہ بلا جواز جنگ ہے، اس جنگ کی وجہ سے خطے کا امن بھی تباہ ہوا ہے، تجارت بھی تباہ ہوئی ہے، اور دنیا بھر میں تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، اور اس علاقے میں رہنے والے ممالک اور یہاں پر جو بسنے والے لوگ ہیں ان کے لیے زندگی بہت زیادہ مشکل ہو چکی ہے۔
تو اس جنگ کو فوری طور پر روکا جائے۔ اب دوسری جانب ایران نے بھی بڑا شدید رد عمل دیا۔ اس نے کہا جی کہ اگر آپ ہمارے معاملات میں مداخلت کریں گے، اگر آپ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی ختم نہیں کریں گے، اگر آپ آبنائے ہرمز کے اندر اپنے جنگی جہاز اتاریں گے تو کوئی جہاز بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ اگر ایران پر دباؤ ڈال کر امریکہ ناکہ بندی جاری رکھتا ہے تو ایک تو امریکہ اپنے وہاں پر فوجی جنگی جہاز اتارے گا، تو فوجی بحری جنگی جہاز جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں گے، ان کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اتحادی اگر اپنے بحری جنگی جہاز امریکہ کے ساتھ وہاں پر اتارے گا تو ان کو بھی تباہ کر دیا جائے گا، ان کے لیے کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ کہ امریکہ یا اور اس کے جو اتحادی ہیں اگر وہ ایران کی مرضی کے بغیر وہاں پر اگر اپنے تجارتی جہاز ایران کی مرضی کے بغیر وہاں سے گزاریں گے تو ان کو بھی گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اگر ناکہ بندی اس طرح جاری رہتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر امریکہ کو شوق ہے کہ وہ وہاں پر اپنی زمینی فوج اتارنا چاہ رہا ہے تو وہی شوق بھی پورا کر لے۔ اس کے لیے ایرانی فوجیں تیار بیٹھی ہیں، اور ایران کی سرزمین پر اگر کسی طرح بھی کوئی فوجی اترتا ہے تو وہ پھر زندہ بچ کے جانا اس کا مشکل ہوگا، کیونکہ ایران کے جو سپریم کمانڈر ہیں، ان کے جو مشیر ہیں محسن رضائی، انہوں نے اس بارے میں بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ ایران کے پاس پوری صلاحیت موجود ہے اور ایران بڑا ڈٹرمنڈ ہے کہ وہ اپنی سرزمین کے ایک ایک انچ کے دفاع کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اگر امریکہ اپنی فوج ایران کے سرزمین پر اتارتا ہے تو پھر امریکی فوجیوں کا بچنا مشکل ہے۔ ایران اپنے دفاع کے لیے ہر ممکن حد تک جانے کو تیار ہے۔ اپنے ہرمز کا بھی ہر صورت دفاع کیا جائے گا، اپنے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کو بھی دفاع کیا جائے گا، اور اگر مخالف جہاز آئیں گے تو ان کو ہر صورت تباہ کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ایرانی صدر ہیں انہوں نے بھی ذرا ڈپلومیٹکلی بات کی۔ انہوں نے کہا جی کہ ہم تو چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ مذاکرات جاری رہتے ہیں تو پھر ہم اس میں سے کوئی نتیجہ نکالنے کی امید کر سکتے ہیں۔ لیکن امریکہ جو ہے وہ زیادہ اس وقت جو ہے پریشان دکھائی دے رہا ہے، وہ زیادہ پینک ہو رہا ہے، اور امریکہ چاہ رہا ہے کہ فوری طور پر مذاکرات ہوں، فوری طور پر ابنائے ہرمز کا معاملہ حل ہو، ابنائے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت کو بحال کیا جائے، امریکی اخراجات جو ہو رہے ہیں جو ناکہ بندی کے لیے ہو رہے ہیں ان کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ امریکہ کا کہنا یہ ہے کہ ابھی تو ابنائے ہرمز پر بات چیت ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر اگلے مرحلے میں پھر نیوکلیر جو یورینیم موجودگی ہے اس پر بات ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو نیوکلیر جو میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ بھی مذاکرات کی میز پر اس معاملے کو لایا جائے گا۔ تو ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے جو کوششیں ہیں وہ جاری ہیں، خلیجی ممالک بھی بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، پاکستان نے بھی اس وقت اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیا۔ ساگڈار نے عباس عراقچی کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان میں آئیں تاکہ اس معاملے کو آگے بڑھایا جائے۔ عراقی جو حکومت ہے اور ایرانی حکومت کے درمیان بھی رابطہ ہوا ہے، تو ایک بہت بڑے پیمانے پر ڈپلومیٹک ایفرٹ ہو رہی ہے کہ اس جنگ کو کسی طرح ختم کیا جا سکے۔